السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو ہمارے یوٹیوب چینل قصہ زار میں دوبارہ خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ عطوبہ سماق اور آج میں آپ کی لائی ہوں ناول خمار جنون کلم اسمنال محل کی ایپیسوڈ نمبر 8۔ ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن بٹن دبانا مت بھولنا۔ کل کے ایپیسوڈ میں ہم نے ریڈ کیا تھا کالی کا اسوا کی زندگی سے چلے جانا، اور کیا یہ کالی کا چلے جانا اسوا کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلے جانا تھا کہ اسوا نے اپنی زندگی میں ابھی اور امتحان دینے تھے، اور سب کچھ ٹھیک ہو جانے کے بعد بھی اسوا کے دل میں ایک ڈر خوف کا بیٹھ جانا، اور یہ ڈر کس چیز کا ہے جاننے کے لیے چلتے ہیں ناول کی طرف۔ یہ تقریباً رات کا وقت تھا۔ ڈھیر ساری چیزیں لینے کے بعد وہ باپ کے ساتھ خوش خوش کر آ رہا تھا۔ ان سب میں بھی وہ اسوا کی پسندیدہ آئس کریم لینا نہیں بھولا تھا۔ پولیس ٹیم میں موجود رمیش نے محبت سے علی کے چمکتے چہرے کو دیکھا۔ آج ان کے سر سے جیسے ایک بوجھ سرک گیا تھا۔ کہیں نہ کہیں انہیں لگتا تھا کہ وہ اسوا کے لیے غلط فیصلہ کر گئے ہیں۔ انہیں کہاں خبر تھی شریف سا دکھنے والا صبح ایسا کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھے جب انہیں گاڑی ڈسپیرنس ہوتی محسوس ہوئی۔ جیسے ہی ان کی گاڑی کچھ کم رش والے علاقے میں آئی، کالی کے پاس کے آدمی جو انہیں کا پیچھا کر رہے تھے ان پر حملہ کر گئے۔ اس وقت اس کا بہت شدید غصے کی حالت میں تھا، کیونکہ ان کی وجہ سے ان کا کروڑوں کا نقصان ہو چکا تھا۔ وہ غصے میں تل ملایا پھر رہا تھا۔ دوسرا کالی ان کا بہت خاص بندہ تھا جس پر اس نے ہاتھ ڈالا تھا۔ اب وہ تبھی پرسکون ہوتا جب ان کے موت کے پروانے پر دستخط ہوتے۔ رمیش کو بے ساختہ علی کو رات کے اس پہر اپنے ساتھ لانے کا فیصلہ غلط لگا۔ انہوں نے بے ساختہ اسے اپنے حصار میں لیا، لیکن آج ان کی کوئی بھی تدبیر کام نہیں آنے والی تھی۔ کالی کے آدمی اپنی گاڑی کو ان کی جیپ کے سامنے کی طرف لاتے ان پر گولیوں کی بوچھار کر چکے تھے۔ رمیش صاحب نے بھرپور جوابی کارروائی کرنے کی کوشش کی، مگر کہاں وہ اکیلے ان لوگوں کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ ان کی گولیاں جلدی ختم ہو گئی۔ ان کی طرف سے حملہ رکتے ہی وہ مزید نزدیک آتے ایک ساتھ کئی گولیاں ان پر برساتے چلے گئے۔ ایک ساتھ کئی گولیاں ان کے سینے میں پیوست ہوئیں جو ان کے وجود کو ساکت کر گئی۔ ایک گولی علی کے ننھے جسم پر بھی پیوست ہوئی اور وہ بھی موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ وہ لوگ دو سنکیوں کا چراغ بجاتے ہی فتح کے جشن میں وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ ان کے مردہ وجود جانے کتنی دیر یہاں پڑے رہنے والے تھے۔ جب سکندر صاحب اور اسوا کو اس جان لیوا حقیقت کے بارے میں پتہ چلا تو وہ سنبھلنے میں ہی نہیں آ رہے تھے۔ اسوا تڑپ تڑپ کر روتی باپ کی میت پر سر ٹکائے بیٹھی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سب حقیقت ہے۔ اسے یہ کہ ڈراؤنا خواب لگ رہا تھا۔ وہ اس سے بیدار ہونا چاہتی تھی، مگر یہ تو وہ حقیقت تھی جو استہا کی طرف منہ کھولے اس کے لیے کھڑی تھی۔ کبھی باپ کا مسکراتا چہرہ اس سے بے تحاشا نہ ڈال کر دیتا، تو کبھی علی کی معصومیت سے بھرپور شرارتیں یاد آتی تو وہ انگاروں پر لوٹ جاتی۔ وہ یتیم ہو چکی تھی۔ وہ اس وقت جس کرب میں تھی کوئی بھی اس کی تکلیف کا ازالہ نہیں کر سکتا تھا۔ جاننے والوں کو کون روک سکتا ہے؟ مگر ان کے ساتھ جیسے اس کی زندگی بھی رک گئی تھی۔ اپنے دادا جان کے سینے سے لگتی وہ اکثر یہی کہتی تھی، دادا جان یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، میں ہوں ان سب کی قصوروار۔ یہ وہ زخم تھا جو بڑھنے سے بنا بڑھ رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جانے والوں کے لیے نہیں رکا جا سکتا۔ اسے بھی یہ حیثیت بڑی زندگی جینی تھی اپنے پیارے دادا جان کی خاطر۔ زخم تو نہ بڑے تھے مگر رفتہ رفتہ اس نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ زندگی کی گاڑی سستی روی سے روا دوا تھی۔ اس واقعے کو گزرے 6 مہینے سے زیادہ ہو گئے تھے جب اسے خبر ملی تھی کہ کالی جیل سے فرار ہو گیا ہے۔ وہ اب اپنا آخری رشتہ کھونے کی متحمل نہیں تھی، مگر اپنی عزت بھی جان سے بڑھ کر عزیز تھی۔ اس لیے دل پر پتھر رکھتی اپنے اس آشیانے کو چھوڑ کر جانے کا فیصلہ کیا جسے انہوں نے محبت سے سینچا تھا۔ یہاں کی دور و دیوار پر ان کی کئی خوشیاں رقم تھی، مگر وہ سب کچھ چھوڑتی سکندر صاحب کو لیتی ایک چھوٹے سے گاؤں میں جا بسی۔ دوستو، یہ تو واقعہ ہی اسوا کی زندگی میں بہت برا ہوا، اور اپنوں کو کھونے کا غم زندگی میں کبھی کم نہیں ہوتا، اور آگے جا کے وہ اپنے دادا جان کو بچا پائے گی کہ نہیں، یہ جاننے کے لیے چلتے ہیں دوبارہ ناول کی طرف۔ دادا جان نے ورائت کو بلا کر اسے اسوا کے ماضی سے آگاہ کیا۔ وہ اس کی شادی والی بات گول کر کے باقی ساری حقیقت بتا گئے۔ یہ حقیقت انہوں نے گھر پر کسی کو نہیں بتائی تھی۔ وہ اسوا کو ایک مضبوط پناہ گاہ دینا چاہتے تھے۔ اس کی حفاظت کا انتظام وہ خود بھی کر سکتے تھے، مگر انہیں یقین تھا ان کا پوتا ان سے بہتر اس کی حفاظت کا انتظام کر سکتا تھا۔
عرید کو حقیقت جان کر واقعی اس لڑکی سے دلی ہمدردی محسوس ہوئی تھی۔ وہ اس ملک کا محافظ تھا۔ وہ اس لڑکی کے لیے اتنا تو کر سکتا تھا کہ وہ بغیر کسی خوف، بغیر کسی ڈر کے اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار سکے۔ عزوہ کو آج یہاں رہتے 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ سب نے اس کی محبت اور مان دیا تھا۔ اس 1 ہفتے میں وہ سمیرہ سے بھی مل چکی تھی۔ اسے وہ پیاری سی لڑکی بہت اچھی لگی تھی۔ یہ صبح کا وقت تھا جب وہ اپنے لیے چائے بنا کر لاؤنج میں چلی آئی۔ یہاں سب دوپہر کا کھانا اور ڈنر ایک ساتھ کرتے تھے، مگر ناشتے کے لیے تقریباً سب کو آزادی تھی، کیونکہ سب کی ٹائمنگ الگ تھی۔ کچن میں ماہنور اور ہاجرہ سب کے لیے ناشتہ بنانے میں مصروف تھی، کیونکہ ابھی ان کی بے صبری بیٹیاں آ کر بوک بوک کا شور مچاتی۔ لیکن سب سے پہلے وہ عرید کا ناشتہ تیار کرتی تھی۔ عرید پولیس یونیفارم میں ملبوس سیڑھیاں اترتا نیچے آیا جب اسے لاؤنج کے صوفے پر عزوہ بیٹھی نظر آئی، جو ہاتھ میں چائے کا کپ پکڑے چھوٹے چھوٹے گونڈ لیتی کچھ سوچنے میں مصروف تھی۔ کل رات تک تو اسے اس لڑکی سے کوئی سروکار نہیں تھا، لیکن اب اس پر ہوئے ظلم کو جاننے کے بعد اس کی آنکھوں میں ہمدردی کے ساتھ نرمی بھی تھی۔ عزوہ جو اپنی سوچوں میں گم تھی، بوٹوں کی باری دمک کی آواز پر چونک کر سامنے دیکھا، جہاں پولیس یونیفارم میں ملبوس عرید نیچے آتا ہوا نظر آیا۔ اس کے ذہن میں جماکا ہوا اور وہ پیچھے اپنی شادی کی رات والے دن سڑک پر جب تنہا کسی کی مدد کے لیے کھڑی تھی، اسی کیفیت میں چلی گئی۔ یہی تو تھا وہ جس نے باحفاظت اسے گھر پر پہنچایا۔ اسی رات اس کا یقین اس وردی پر اور مضبوط ہو گیا تھا۔ اس کے لیے تو وہ اس کا محافظ تھا، کیونکہ جس پر پہر وہ سڑک پر تنہا کھڑی کچھ بھی ہو سکتا تھا اس کے ساتھ۔ رات کو یقیناً یہی بندہ تھا، کیونکہ باقی گھر والوں سے تقریباً وہ مل چکی تھی۔ رات کو اس کا چہرہ ٹھیک سے دیکھ نہ پائی تھی، کیونکہ رات کو جلتی مدھم سی روشنی میں شاید وہ تو اس کے نقوش دیکھ چکا تھا، جبکہ وہ خود اس جگہ پر کھڑا تھا جہاں لائٹ اس کے چہرے کے نقوش دکھانے میں ناکام رہی تھی۔ عزوہ کی آنکھوں میں اس کے لیے عزت تھا، احترام تھا، کیونکہ وہ مر کر بھی اس کا احسان نہیں بھولنے والی تھی، کیونکہ عزوہ آفریدی احسان فراموش نہیں تھی۔ اور آج چلتا ہوا اس کے نزدیک ٹھہر گیا۔ مجھے افسوس ہوا تمہارے بارے میں جان کر، پر تمہیں یقین دلاتا ہوں، تمہیں کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اب کوئی کالی تو کیا، کوئی اور بھی تمہارے نزدیک نہیں بھٹک سکتا۔ وہ اس کے نزدیک ٹھہرتا مضبوط لہجے میں بولا۔ اس کی آنکھوں کی کہیں بھی شناسائی کی چمک نہیں تھی، یعنی وہ اسے نہیں پہچان پایا تھا۔ شاید اس وقت اس کا چہرہ ڈکا ہوا تھا اور اس واقعے کو گزرے 1 سال سے بھی زائد کا عرصہ گزر چکا تھا۔ عزوہ نے ناسمجھی سے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا کہ وہ کیوں اس کی حفاظت کرے گا۔ داچان کے لیے تم خاص ہو اور وہی چاہتے ہیں میں تمہاری حفاظت کروں، اس لیے میں تمہاری حفاظت کا ذمہ خود پر لے چکا ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں برد سوال کو پڑ چکا تھا، اس لیے وضاحت دینے والے انداز میں بولا، شکریہ، میں آپ سب کی بے حد مشکور ہوں جو ایک انجان کے لیے اتنا سب کچھ کر رہے ہیں۔ میں آپ لوگوں کا یہ احسان کبھی نہیں چکا سکتی۔ وہ پاپا اور بھائی کو یاد کرتے جھلملائی ہوئی آنکھوں سے بولی۔ ان کو تو وہ جب جب یاد کرتی تب تب اس کی آنکھوں سے برسات ہونے لگتی تھی۔ عرید نے اس کی بہتی آنکھوں کو افسوس سے دیکھا۔ گوری رنگت، تیکھے نقوش، ہیزل براؤن چمکتی آنکھیں جو اس وقت آنسوؤں سے بڑی تھی، چھوٹی سی ناک جو رونے سے سرخ ہو رہی تھی۔ وہ لڑکی واقعی ہی بے تحاشا حسین تھی۔ عرید نے پل میں اس پر سے نظریں ہٹائی تھی، من ہی من کو خود کو ڈپٹا۔ اسے سمجھنا آئی اب اسے کیا کہے، جب اس کی ماما نے کچن سے ہی اسے ناشتے کے لیے پکارا۔ اس نے سیڑھیوں سے اترتی نشوہ کو دیکھا جو اسے روتا دیکھ کر اس کی طرف ہی آ گئی۔ کیا ہوا آپی، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ وہ تشویش سے اس کا سرخ چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کچھ نہیں، بس پاپا کی یاد آ گئی، وہ اپنے آنسو پہنچتی زبردستی مسکراتی ہوئی بولی۔ عرید نے کچھ دور سے یہ دھوپ چھاؤں کا منظر دیکھا۔ اس کی آنکھوں کو یہ منظر بے حد بھایا تھا۔ پھر مزید وہاں 1 منٹ بھی رکے بغیر ہٹتا چلا گیا۔ آج کے ایپیسوڈ کے بارے میں ہمارے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ آج کے ایپیسوڈ میں یہ بات تو اچھی ثابت ہوئی کہ عرید ہی وہ پولیس والا تھا جس نے عزوہ آفریدی کی پہلے بھی مدد کی تھی اور ابھی اس کا محافظ بننے والا تھا، اور یہ محافظ کس طرح بننے والا تھا یہ جاننے کے لیے آپ کو دیکھنی پڑے گی کہ نیکسٹ ایپیسوڈ۔ تو تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، خوش رہیے گا، ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا اور ہمیں دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔